اس کا لیں گے اور سکون لیں گے. پھر ہوگا یہ آج کم سے کم 4 دن یا 5 دن ہو چکے منڈی میں, مجھے 5 سال ہو چکے. پہلی بار میں اس بار یہ محسوس کرتا ہوں کہ جتنی گرمی یو پی میں, بہار میں ادھر ہوا کرتی تھی, آج وہی گرمی منڈی کے اندر ہو رہی ہے. شاید آپ مجھ سے بہتر جانتے ہو, اور آپ کی کافی لوگوں نے یہاں زمانہ گزارا اور وہ لوگ محسوس کرتے ہوں گے کہ پہلی بار اتنی گرمی پڑ رہی ہے. اور آگے آپ چلتے جائیں, کتنی مثالیں آپ پیش کر سکتے ہیں. گولہ باری ہوئی, اس کے بعد پھر برسات, پھر اس کے بعد زلزلے. یہ کتنی چیزیں ہم ذکر کریں, یہ نتیجہ کس کا ہے؟ یہ فقط جو ہم یہاں بیٹھ کر کے کمائی کر رہے ہیں, اور کمائی کرنے کے بعد جو بھی باہر نکلتے ہیں یہاں سے لے کے جو باہر جاتے ہیں, وہی ساری چیزیں ہمارے سامنے کھڑے ہو کے ہمارا استقبال کرتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ میں ایک پوائنٹ تک آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. شاید کچھ میں کچھ لوگ اتفاق کریں گے اور کچھ لوگ اتفاق نہیں کریں گے, آپ کو حق ہے. یہ دل کا مرض لگتا کب ہے, انسان یہاں تک پہنچتا کب ہے کہ اس کا دل بیمار ہو جاتا ہے, مرض لگتا ہے. تفسیر کے اندر موجود ہے, روح البیان کے اندر, تفسیر بیزاری کے اندر, اور عبد المنصور کے اندر, بغاوی کے اندر, مناوی کے اندر, ساوی کے اندر. اور یہ ساری کتابیں, ان میں سے کچھ کتابیں ہمارے پاس تفسیر کی موجود ہیں. عبداللہ بن ابی, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف میں رہے, بعد میں آپ نے ارادہ کیا کہ اب میں نے مدینے میں جانا ہے. مکہ میں سرکار کو بہت زیادہ پریشان کیا. جب سرکار نے صاحب مدینے کے لیے تیار ہوئے, اس سے پہلے عبداللہ بن ابی کو یہ پتا چل گیا کہ سرکار مدینے آ رہے ہیں. ایک پوائنٹ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں, بڑا پتے کا, کہ یہ مرض لگتا کیسے ہے. سرکار نے سب سامنے ارادہ کیا مدینہ شریف آنے کا. اس سے پہلے عبداللہ بن ابی نے کچھ بڈھے قسم کے لوگوں کو تیار کیا, اور اس نے باضابطہ طور پر ایک تاج بنایا, زبردست ایک تاج, سر پہ رکھنے کے لیے تاج بنایا, اور نیا سوٹ, جناب کیا زبردست سوٹ سلوایا, پورا ایک دم اپنا لباس چینج کیا اور باضابطہ تاج بنوایا, خوبصورت لباس بنوایا, سارا کچھ ایک دم تیار کیا. ادھر مدینہ شریف کے اندر یہ بات پھیل ہو چکی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں آ رہے ہیں. ادھر عبداللہ بن ابی پہلے نکل گیا, اس نے وہ تاج لگایا, سارا کچھ لگایا. لگانے کے بعد دن مقرر کر لیا کہ فلاں دن میں نے مدینہ کے اندر اس ہار اور اس حلیے سے تیار ہو کر کے نکلنا ہے. میں دیسی زبان میں موٹے لفظوں میں اگر آپ کو کہوں تو یہ ہے کہ ایک آدمی معاشرے کے اندر سب سے زیادہ بدنام ترین آدمی ہے, بدنام ترین. عید کا دن آیا تو عید کے دن اس نے بڑا خوبصورت سوٹ پہن لیا, اچھا لباس, سارا کچھ کر لیا. کرنے کے بعد جناب ایک دم تیار ہو کے میدان میں عید کے لیے عیدگاہ میں آ گیا. اس لیے تیار ہو کے آ گیا کہ اب سارے لوگ مجھے دیکھیں گے تو جو مجھے جانتے ہیں تو وہ میرے کرتوت سے جانتے ہیں, لیکن جو میرے کرتوت کا نہیں جانیں گے وہ کہیں گے جناب مسلمانوں میں سب سے بڑا متقی یہ آ رہا ہے, مسلمانوں کا سب سے بڑا عابد, زاہد, نمازی اور دیندار یہی آ رہا ہے. اس سے بڑا دیندار کوئی ہو ہی نہیں سکتا ہے, کیونکہ اس کا حلیہ ایسا ہے. وہی حال کیا عبداللہ بن ابی نے اپنا, یعنی اتنا اس قدر اپنے آپ کو سجایا اور سنوارا. سنوارنے کے بعد جو تاریخ مقرر تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مدینہ میں تشریف لانا تھا, اس نے پہلی پلاننگ بنائی کہ سرکار سے پہلے میں یہ پلاننگ کر لوں گا. تفسیر کے اندر آتا ہے اور حدیث کی کتابوں میں بھی ذکر ہے. پلاننگ بنائی کہ میں یہ سارا کروں گا. اللہ تعالیٰ نے فوراً وحی نازل کی, فرمایا محبوب آپ مدینہ شریف کے اندر پہنچ جائیں, کیونکہ آپ کے غلام جو حقیقی معنی میں سچے آپ کے جانثار ہیں اور آپ کے غلام ہیں, وہ مدینہ میں آپ کے منتظر ہیں. لہذا یہ جو پروپیگنڈا کرے گا اس سے پہلے آپ مدینہ شریف کے اندر پہنچے تاکہ اس کی ساری محنت کے اوپر پانی پھر جائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو وحی نازل کی, سرکار اسی وقت راتوں رات تیار ہوئے. صدیق اکبر کو, فاروق اعظم کو, باقی تمام صحابہ اکرام کو, اہل بیت اطہار کو, ائمہ کو, ان سب کو اپنے ساتھ لیا اور بڑی شان اور شوکت کے ساتھ, آن بان شان کے ساتھ سرکار علیہ السلام مدینے میں پہنچے. جو ہی مدینے کے اندر پہنچے, پورے مدینے کے اندر ایک جشن شروع ہو گیا, ایک زبردست ماحول اور کیفیت بن گئی. جو کیفیت بنی تو یہ بیچارہ وہی ہکا بکا رہ گیا, ساری اس کی کرتی پرتی پر پانی پھر گیا. اب جو ہی پانی پھرا, اس وقت اس نے ایک سازش چلانا شروع کی.
उस साजिश का नाम और वो साजिश क्या थी? उस वक्त उसने साजिश की कि सबसे पहले नबी पाक, पहले भी ये चलता आया मगर उसके बाद पक चुका, और साजिश ये की कि जहां सरकार अलैहि सलाम जाएं, सरकार के सामने आए और आकर की तारीफ करे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपका गुलाम हूं, आपका आशिक हूं, आपका मुरीद हूं, आपका ये हूं, आपका वो हूं, ऐसा हूं वैसा हूं, बड़े तो तारीफ और औसाफ बयान करे। और जब सरकार अलैहि सलाम की बारगाह से उठे और उठ करके फिर दूसरी तरफ चले जाए, जाकर के जितना हो सके उतना जाकर के माज़अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह सरकार अलैहि सलाम की बुराई बयान करें, बुरा भला कहना शुरू किया। अब इस सब का खुलासा और नतीजा ये है कि ये मर्ज उम्मत में लगता कब है? ये मर्ज, इस सारे मर्ज की इब्तिदा, सारे मर्ज का आगाज, सारे मर्ज की शुरुआत अहले बैत अतहार से बुग़्ज़ है, सादात से बुग़्ज़, सादात से नफरत, सादात से इनाद, सादात से तासुब। जब बुग़्ज़ शुरू हो गया, अब आप उस आदमी को छोड़ दें जो ही किसी सैयद के खिलाफ उसने अपनी जुबान दराज कर ली, अब आप उसको अपने हाल में छोड़ दें। क्यों? इसलिए हम ये जुमला कहते हैं, और आज ये जुमला मुझे मजबूरन इसलिए कहना पड़ा कि इस वक्त हालात इस कदर बदलते जा रहे हैं। जनाब, हमें सारी चीजें मंजूर हैं, हमें सब चीजें मंजूर हैं, हमें जो कुछ आप कहेंगे सब मंजूर है, मगर सैयद हमें मंजूर नहीं है। सैयद का नाम ना लें, अहले बैत का नाम ना लें, और बाज़ाब्ता तौर पर एक साजिश के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा शुरू किया जाता है। ये सिर्फ मंडी में नहीं है, ये सिर्फ पुंछ में नहीं है, इस वक्त आलमी सतह पर आप हालात देखें, वाक़यात देखें, बस एक नाम ही आप ले लें, कोई भी खानदान रिसालत बाप का आ जाएगा, फकत नाम ही ले लेगा, अगला रिएक्शन क्या होगा वो आपके सामने होगा। ये हमें इसलिए कहना पड़ता है कि याद रखो, जिस वक्त आप एक सैयद ज़ादे के मुकाबले में खड़े हो गए, अगला जुमला मैं इस पर मैं देखना चाहता हूं कितने लोग इस जुमले की, मेरे इस जुमले की तारीफ करना चाहते हैं। आज मैं आप लोगों की तारीफ देखना चाहता हूं, कितने इस जुमले के साथ रहना चाहते हैं। जब आप एक सैयद के मुकाबले में खड़े होंगे, यजीद पीर साहब, यजीद हाफिज कुरान था, यजीद कारी कुरान था, यजीद कई हदीसें उसने रिवायत की है जनाब, कई हदीसें वो जानता था, हाफिज भी था, कारी भी था, आलिम भी था, सब कुछ मौजूद था उसके अंदर। मगर यजीद ने किया क्या? फकत अहले बैत के मुकाबले के अंदर आया, सिर्फ अहले बैत के मुकाबले में आया। जब मुकाबले में आया तो हुआ ये कि सारी चीजें उसके ऊपर पानी फेर करके, दुनिया का बदतरीन आदमी अगर कोई है उसका नाम यजीद है। जो भी यजीद को पुकारेगा पहले यजीद पर लानत भेजेगा, फिर उसके बाद नाम लेगा। और